السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سحری کا وقت اور آذان۔ بعض لوگ فجر سے 1 یا 2 گھنٹہ پہلے کھانا کھا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے سحری کر لی ہے۔ یہ طریقہ سنت طیبہ کے مطابق نہیں۔ سحری کا ایک مسنون وقت ہے۔ سحری فجر کی آذان سے پہلے جتنی مؤخر کی جائے بہتر ہے۔ اگر کوئی شخص فجر سے 2-3 گھنٹے پہلے کھانا کھانے کا عادی ہے تو سحری کی برکت سے فائدہ اٹھانے کے لیے فجر سے پہلے دودھ، لسی، کھجور یا پانی ہی پی لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا سمع احدكم النداء والاناء على يده فلا يدع حتى يقضي حاجته من۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی آذان سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اپنی ضرورت پوری کیے بغیر اسے نہ رکھے۔ لہذا اس قدر شدت نہیں ہونی چاہیے کہ آذان شروع ہوتے ہی جو لقمہ منہ میں ہو وہ بھی باہر پھینک دیا جائے، کیونکہ عام طور پر لوگ وقت ختم ہونے سے پہلے ہی سحری کھا لیتے ہیں، مجبوراً ہی کوئی بالکل آخری وقت میں کھا پی رہا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں سحری کے لیے آذان ہوتی تھی۔ اس آذان سے یہ مقصد تھا کہ تہجد گزار لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ سحری کا وقت ہو گیا ہے، وہ تیاری کر کے کھا پی لیں اور سونے والے بیدار ہو کر کھانے پینے کا بندوبست کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بلال کی آذان تمہیں کھانے پینے سے نہ روکے، کیونکہ رات کو آذان اس لیے دیتے ہیں کہ شب بیدار لوگ واپس ہو جائیں اور سونے والے بیدار ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بلال رات کو آذان دیتے ہیں، تم اس وقت کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ عبداللہ ابن مکتوم کی آذان سنو، اس لیے کہ وہ صبح کی آذان دیتے ہیں۔ اب جو لوگ اس آذان سے جلتے ہیں اور اس آذان کے بدلے ڈرم، نقارہ یا سائرن بجاتے ہیں تو یہ ان کی غلطی ہے کہ سنت کو چھوڑ کر بدعت پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سنت پر عمل اور بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔